سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور احسان، اس کا فضل عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان عنایت فرمایا، رحمتوں والا، شان والا، برکتوں والا، نعمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. اللہ پاک نے عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، اور اس عظیم مہینے کے اندر ایک بہت ہی عظیم کام ہمیں بتایا، ایک ایسا ٹاسک، ایسا عمل بتایا کرنے کے لیے کہ جس کے بغیر کوئی انسان بھی جنت میں نہیں جا سکتا. لازم ہے وہ ہونا انسان کو آخرت میں کامیابی کے لیے، اور جب تک وہ اس میں نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ہے تقویٰ. تو اللہ پاک نے اس شاندار عظیم مہینے کے اندر اتنی عظیم اور شان ٹاسک کام عطا فرمایا کہ متقی بنو. متقی بنو نہیں بلکہ رمضان بنا دیتا ہے انسان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر روزے کے اندر یہ شان رکھی ہے، خصوصیت رکھی ہے، یہ صفت رکھی ہے، یہ اوصاف رکھے ہیں کہ جو شخص بھی انسان پہلا ہی روزہ رکھتا ہے تو متقی ہو جاتا ہے. ساری کے ساری جو صفات ہیں تقوی کے اندر، آپ دیکھیں کتنی صفات ہیں متقی کے اندر ہوتی ہیں. مجموعہ صفات بن جاتا ہے انسان تقوی کے ساتھ. تو اللہ پاک نے وہ ساری کی ساری روزے کے اندر رکھ دی کہ جیسے انسان وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں تقوی اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور تقوی کی ساری صفات اس کے اندر آنا موجود ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی، جب اللہ پاک نے ہمیں متقی بننے کے لیے مہینہ دیا رمضان کا، اور کہا بھی فرمایا بھی کہ دیا بھی ہم نے اس نسبت سے ہے کہ تم تقویٰ مل جائے، تمہیں متقی بن جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ کیسے ناممکن چیز ہے کہ جو سب سے بڑا راستہ ہے، سب سے بڑا رہبر ہے، جو سب سے بڑا طریقہ ہے، جو سب سے بڑی نسبت ہے، جس کے بغیر انسان متقی بن ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہے تقویٰ حقیقت میں.
وہ اس رمضان میں نہ ہو. وہ تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا اپنے قرآن کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ بھائی یہ رمضان کی شان ہے کہ ہم نے اس میں ہی وہ قرآن اتارا ہے، اسی میں قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو رمضان کی اور قرآن کی نسبت تو اتنی زبردست ہے کہ نہ آپ رمضان سے قرآن کو نکال سکتے ہیں، نہ قرآن کو رمضان سے نکال سکتے ہیں. یہ دونوں ساتھ ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ ہے کہ ہمیں تقوی بھی اختیار کرنا ہے. صاف ظاہر ہے کہ رمضان ہمیں وہ احساس دلا رہا ہے قرآن کا کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرو. بغیر قرآن کے ساتھ تعلق کر کے جوڑے تو متقی نہیں بن سکتے. اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ قرآن جو ہے یہی انسان کو متقی بناتا ہے. قرآن کے 3 طریقے سے انسان تعلق بناتا ہے، یا 3 حقوق سمجھیں آپ قرآن کے ساتھ ہے. سب سے بڑی چیز تو اس کی عظمت ہے کہ ہمارے دل میں اس کی اتنی عظمت ہو، اتنی کہ کسی دنیا کے کلام کی اتنی عظمت نہ ہو. اس کی شان، اس کی عظمت اس قدر ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اور سوچنا چاہیے اور ہونی چاہیے. کیونکہ یہ کلام ہے کس کا؟ یہ کلام تو سارے بادشاہوں کا کلام ہے. تو جب کلام سارے بادشاہوں کا کلام ہے تو یہ سارے ہی کلاموں کا بادشاہ ہے. دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں ان کا سب کا بادشاہ یہ، کیونکہ بادشاہوں کا کلام ہے تو یہ تو تمام ہی کلاموں کا پھر بادشاہ ہے. دوسری نسبت حق اس کا تلاوت کا ہے. یعنی تلاوت اس کی تلاوت کی عظمت آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت خود اپنی زبان سے کی. اور جس وقت پہلی مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کی تو عالم ملکوتی سارا بے ہوش ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کے بعد وہی نازل ہو رہی تھی. تو اللہ پاک نے اس کی تلاوت خود فرمائی. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام و تمام ملائک جتنے سب بے ہوش ہو گئے. اور پھر سب سے پہلے ہوش آیا جبریل علیہ السلام سے آیا. جبریل علیہ السلام کو سب سے پہلے ہوش آیا تو سارے ملائک ان سے پوچھتے کہ ملحظہ کلام یہ کیا چیز تھا، یہ کلام کیسا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام کو دیا قول الحق، یہ تو حق کلام تھا، حق کا کلام تھا. اور پھر یہ کلام کس نسبت دیکھیں آپ، کس کے سینے تک اتارا گیا. اتنا عظمت، اتنا عظیم سینہ ہوگا وہ آپ دیکھیں گے جس پہ یہ قرآن اتارا گیا. اور حقیقت میں یہ تو قرآن ہم تک جو پہنچا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 2 واسطوں کے ساتھ ہمارے پیدا ہے. ہم تو اس قابل ہی تھے کہ اس کو ڈائریکٹ لیتے. پہلا واسطہ اس قرآن کو اترنے کا جبریل علیہ السلام تھے. اس کے بعد سینہ مبارک سید المرسلین کا تھا. یعنی 2 واسطے تھے، تو سید الملائک اور اس کے بعد سینہ سید المرسلین کا، جو سید الانبیاء کا تھا. اگر یہ ڈائریکٹ ہمارے تو اتر ہی نہیں سکتا تھا، ہم تو اس کو کیسے برداشت کرتے، جل کر بھسم ہو جاتے. یہ تو اتنا جلالی کلام ہے. کلام یہ تو 2 سینوں سے چھنتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اللہ کے فضل سے. تو دوسرا حق اس کا تلاوت قرآن ہے. پہلا عظمت ہے، انسان کے سینے اس کی عظمت، شان، عزت اتنی ہو یہ جتنی رکھ سکتا ہے آدمی. اور دوسری شان اس کی ہے تلاوت قرآن کی. تلاوت کا مقدار امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار 3 درجوں پر آتی ہے اس کی تلاوت کرنا. اس کا ادنا ہے کہ اوسط درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے. ادنا درجہ اس کا یہ ہے، اولا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے، اولا
اعلیٰ درجے اس کی تلاوت کا یہ ہے کہ آدمی اس کو 3 دن کے اندر اس کو ایک قرآن ختم کرے. 3 دن سے کم کرنے کو پسند نہیں کرتے بزرگان دین، اس میں اجرت بہت ہوتی ہے. تو اس کا جو بتایا کم سے کم یہ ہونا چاہیے، مطلب اس کا اعلیٰ درجہ قرآن کا، اعلیٰ لوگوں کا درجہ، متقین بڑے لوگوں کا درجہ یہ ہے کہ 3 دن میں قرآن کو ختم کر لیا جائے. اور اوسط درجہ یہ ہے کہ 1 ہفتے میں قرآن کو ختم کر لیا جائے، جیسے 7 منزل ہیں قرآن کی، یہ اس کا اوسط درجہ ہے. اور ادنیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ 1 مہینے میں اس کو ختم کیا جائے، یہ سب سے ادنیٰ درجہ ہے. اس سے کم نہ رکھا جائے. 1 مہینے میں یہ قرآن ضرور ختم ہو. حق ہے تو 3 حق ہیں، اس کی عظمت ہو سینے کے اندر، اس کی تلاوت ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ عمل قرآن پر. عمل بھی بہت ضروری ہے. اب عمل کے بغیر تو کام ہی نہیں بنے گا بھائی. حضرت علی کرم اللہ کی حدیث ہے، نقل فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو حفظ یاد کیا، جتنی توفیق ہو، سورہ یاسین حفظ کر لیں وہ بھی قرآن حفظ ہو گیا الحمدللہ. قل ہو اللہ حفظ ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم آسان ہے، اس کو بھی حفظ کہا جائے کہ اس نے قرآن حفظ کیا ہے، اس درجے پہ کیا ہے، اس نے 2 سپاروں درجے پہ حفظ کیا ہے، کہے گا اس نے 3 آیتوں کے حفظ کیا ہے، تو کہے گا جس نے 5 آیتوں کے ساتھ حفظ کیا ہے. لیکن الحمدللہ کی رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ آخرت میں ان کا بھی شمار اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں میں کر دیں کہ ادنا درجے کے حافظ تو ہیں. لیکن حدیث صادق آ جائے گی اس پر. یہ نبی ارشاد صادق آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کیا، یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن حفظ کیا، جس نے اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. سبحان اللہ. یہ ہے نسبت قرآن کی. پہلا درجہ عظمت قرآن کی ہونی چاہیے، دوسرا درجہ تلاوت قرآن کی ہونی چاہیے، اور تیسرا درجہ عمل ہونا چاہیے. کیونکہ اب تینوں درجوں میں انسان متقی بننا چاہتا ہے. اب کیونکہ ہے لعلکم تتقون، اور اس کا واحد ذریعہ جو ہے قرآن ہے، واحد ذریعہ متقی بننے کا. یاد رکھیں قرآن کے بغیر کوئی تقویٰ ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن ہی ہمیں عمل، جب تک ہم قرآن پہ عمل ہی نہ کریں گے، تیسری نسبت جو عمل جو ہے یہ حقیقت انسان کو تقویٰ متقی بنائے گا. عصمت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، لیکن عمل نہ ہو تو کام ختم ہو جاتا ہے، متقی انسان نہیں بنتا. عصمت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، اور ساتھ میں عمل بھی ہو. عمل کس درجے کا ہو کہ حرام کو حرام اور حلال کو حلال جانتا ہو. جب تک یہ شرط انسان پوری نہیں کرے گا قرآن کی تو متقی نہ بن سکے گا. یہی شرط روزے کے اندر تعالیٰ پوری فرماتا ہے کہ اللہ نے کہا کھانا حرام، ہم نے کھانا چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا پینا حرام، ہم نے پینا چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا کہ بیویوں پر جانا حرام، ہم نے کام چھوڑ دیا. جتنی حلال چیزیں تھیں اللہ نے ان کو بھی حرام کر دیا، چھوڑ دیا. تو جو آلریڈی حرام ہے جس کو قرآن بتاتا ہے، مسلسل بتا رہا ہے قرآن، تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کو کرنے کے بعد ہم کیسے اپنے آپ کو متقی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بہت تلاوت کرتے ہیں، ہم بہت عظمت رکھتے ہیں. حقیقی وہ تلاوت ہی نہیں اور حقیقی وہ عظمت بھی نہیں ہے. حقیقی عظمت اور تلاوت اسی وقت اترتی ہے انسان کے اندر جس وقت اس کا عمل قرآن کے مطابق ہوتا ہے. خالی کہہ دینے سے بھی ہم اتنے قرآن تلاوت کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں الحمدللہ، بھائی اتنی عظمت ہمارے دل کے اندر ضرور ہے الحمدللہ، ضرور اللہ پسند فرمائیں گے اس چیز کو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تقویٰ نہیں آ سکتا. ثواب آ جائیں گے اتنا آپ نے پڑھا ہے، اتنی عظمت ثواب ضرور ہوں گے، لیکن تقویٰ نہیں آئے گا. متقی نہیں بن سکتے آپ. متقی تیسری شرط پہ انسان بن سکتا ہے، یاد رکھیں.
متقی جب بنے گا انسان تو تیسری شرط بن سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی تو شان بہت عظیم ہے. اتنا بلند اللہ نے کیا ہے پڑھنے پر قرآن کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شاد فرماتے ہیں جیسے کہ قرآن شریف پڑھتا جا، آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت کے اندر پڑھتا جا اور جنت کے درجے پہ چڑھتا جا، تیرا مرتبہ وہاں ختم ہوگا جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی. سبحان اللہ. تو قرآن کی نسبت سے انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنی اونچے سٹیجز ہو جائے گا جنت میں. مجھے بتائیں کہ اب قرآن کی آیت کہاں آخر ہوگی، اس آخری منزل تک جنت میں اللہ تعالیٰ اس کہیں گے تو پڑھتا تھا جیسے کہ تو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا. کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، آپ دیکھیں تلاوت کا ثواب ہے، تلاوت قرآن کا ثواب بھی ہے. آخرت کیا تو دنیا کا تو یہ نسبت دیکھیں آپ. دنیا کے ساتھ اگر دنیا میں انسان قرآن کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، حضرت عثمان بن عفان جامع قرآن رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مشہور حدیث ہے یہ جو آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے. ہم مجھے بتائیں آخرت کے اعتبار سے پتہ چلے کہ بہتر یہ ہے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے آخری درجوں پہ چڑھتا جا. یہ تو آخرت کے سب سے اعلیٰ انعام عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن دنیا کے اندر فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے امیر ہوں گے، بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، بڑے بڑے ان کے اسٹیٹس ہوں گے، بڑے بڑے ان کے عہدے ہوں گے، بڑے بڑے ان کے نام ہوں گے، بڑے بڑے رائٹر لگائیں گے، بڑا یہ بڑا وہ. دیکھنا دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر، ہر مقام میں، ہر جگہ پر، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں بڑا انسان نظر آتا ہے. یہ بڑا ہو گیا، وہ اتنا بڑا ہو گیا، وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے اچھا ہے، یہ اس نے کمال کر دیا، سب پہنچ گیا. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دنیا کے اندر انسان کی معیار زندگی کو اور اس کی ترقی کو بہترین تصور کرتا ہے. لیکن بہتر تو وہی ہے، بہتر تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مبارک سے جو نکل گیا، یہ شخص بہتر ہے. سبحان اللہ. اس کو میرے پیارے نبی کی زبان نے کہہ دیا کہ یہ سب سے بہتر ہے. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ دنیا مانے نہ مانے، دنیا تسلیم کرے نہ کرے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی زبان نے جس کو کہہ دیا بہتر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں کر سکتی. دنیا کی طاقت کوئی نیچا نہیں کر سکتی. جس کو اللہ کے نبی کی زبان نے کہہ دیا کہ بہترین مرد ہے، بہترین عورت ہے، تو یاد رکھیں کہ پورے ملائکہ اس کی عزت کرتے ہیں، پورا زمانہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تقدس قائم ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. کسی کے کہنے سے ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرما دیا کہ سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے تم میں، تو ظاہر ہے وہ پھر بہترین ہی ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ آپ کو سنیں. کون ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جس کا مطلب ٹکے گا مولوی آدمی ہے جی، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا کوئی حساب رشتہ ہے نا کسی کا. کون ہے جی؟ فلاں ہے، انجینئر ہے، یہ ہے، بڑے بڑے یہ کاروباری ہے، فلاں ہے. کسی کا ہے یہ قرآن پڑھاتا ہے، پیچھے نیچے منہ کر لیں گے. آج ایسی لڑکیوں کے رشتے آئے نا، اگر آپ سے پوچھتا ہوں گھروں کے اندر، آج کا زمانہ بتاتا ہوں کہ کرونا کیوں آ گیا. میرے بھائیو، یہ قرآن کی نسبت ہے. سارا کچھ، ساری عزتیں قرآن کی نسبت کے ساتھ ہیں، ساری عظمتیں قرآن کی نسبت کے ساتھ ہیں. مومن کی شان قرآن کے ساتھ ہے. جیسے ہم اس قرآن کو اپنی نظروں سے گرائیں گے، اللہ تمہیں ہم سب کو دنیا کی نظروں سے گرا دے گا. آج ایسی خواتین، ایسی بچیاں جنہوں پردے میں رہ کر قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، اور الحمدللہ ان کی زندگی کا مقصد بچوں کو قرآن پڑھانا اور حفظ کراتے ہیں. اس کی شان اللہ کے نبی کی زبان کر رہی ہے کہ سب سے بہترین خاتون ہے. لیکن آج ہمارا معیار کیا ہے؟ اگر ہم رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں نا، کہ کیا اس عورت کا جی کیا تعلیم ہے، اس عورت کی کیا ڈگری ہے، یہ کون سی کمپنی میں کام کرتی ہے، اور یہ کتنے پیسے کما کے لاتی ہے. یہ ہمارا معیار شادی کا. اگر کہا جی نہیں جی نہیں، یہ تو بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، صرف اس کا کام تو بچوں کو قرآن پڑھانا. نہیں جی، یہ تو ٹو مچ ہے. We don't do this.
یہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جی، ایسے کیا ہے؟ اور کہتے ہیں ہم نبی پہ یقین کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی زبان کا یہ احترام ہے، نبی کی زبان مبارک کا یہ تقدس ہے ہمارے پاس کہ جس زبان اس عورت کی تعریف کر رہی ہے کہ یہ بہترین خاتون ہے پوری دنیا کے اندر جتنی خاتون ہے، کہ جس نے قرآن سیکھ کر بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے، تو جس کا سٹیٹس اتنا ہو جو قرآن بچوں کو پڑھاتی ہو، مجھے بتائیں اللہ اس کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام نہیں دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ پہ ایسی خاتون کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا میں جنت کے لیے تیار کرتے ہیں، تو بشر میں آدمی اس کو گناہوں کو دنیا میں ختم کرتے ہیں، اس کے لیے ایسا انتظام کرتے ہیں۔ اتنا تقدس والا اس نے پیشہ اختیار کیا ہے، اتنا بلند پیشہ اختیار کیا اس خاتون نے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا پڑھانا جو ہے نا، یہ دنیا کے عہدے تو آپ سفارش لیں گے، لیٹر لیں گے کہ فلاں پوسٹ ہمیں دے دیں، کسی منسٹر کا لیٹر لے لیں آپ کو پوسٹ مل جائے گی، کسی بڑے آدمی کا سفارشی لیٹر لے جائیں آپ کو جاب مل جائے گا۔ قرآن کا جاب میرے بھائیوں سن لیں، قرآن کا جاب، قرآن پڑھانے کا جاب صرف اس عورت کو اور مرد کو ملتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ قرآن پڑھا ہی نہیں سکتا، وہ قرآن سیکھ ہی نہ سکتا جس کو اللہ محبوب نہ کرے۔ مبارک ہوں انسان کو کہ ان کی پیدائش سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پسند کیا ہے۔ اس شخص کو، یہ میرا بہترین شخص ہے، میں اپنی پسند کا اس کو جواب دوں گا، اپنی پسند کا اس کو عہدہ دوں گا، اپنی پسند کی اس کو چیز دوں گا۔ اور سب سے بہترین چیز جو اس کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پڑھنے پہ لکھا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، کسی کمپلیکس میں نہ آئے آپ لوگ، یہ سب سے بڑا شیطانی وسوسہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جو بچیوں قرآن کو پڑھا رہے ہیں، آج دنیا کے اندر ان کو بہت ڈیگریڈ کر کے دیکھا جاتا ہے، انہیں بہت زیادہ کمپلیکس محسوس ہوتا ہے بیچارے کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کی زبان کے تقدس کو توڑنے، ساری دنیا ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ایک طرف۔ ایک خاتون کسی بچی کو قرآن پڑھا دے، وہ بچی روز حشر میں کھڑی ہو جائے گی اس کی شفاعت کے لیے، اس استانی نے مجھے قرآن کو سکھایا تھا اور پڑھایا تھا، اس لفظ کو دیا تھا، تیرے مقدس قرآن کلام کو پڑھایا تھا۔ اتنے عظیم عظمت والا قرآن، بھیجنے والا رب العالمین ہو، لانے والا جبریل امین ہو، اور سینہ عطر سید المرسلین ہو۔ سبحان اللہ، تین عظیم واسطے اس کلام کے لیے، جس کی تلاوت تو اللہ رب العالمین خود کر رہے ہوں، ملائک سن کے جس کو بے ہوش ہو رہے ہوں۔ سب سے پہلے تلاوت جو کی اللہ تعالیٰ نے اس کی، تو سارے ملائک ملوکوتی سب بے ہوش ہو گئے، جبریل السلام سب بے ہوش ہو گئے، میکائیل بے ہوش ہو گئے، تمام ملائک بے ہوش ہو گئے۔ کہاں زبان اللہ، سبحان اللہ، اور وہاں تلاوت قرآن، کیا ہوگا اس کا مقام؟ مجھے آپ بتائیں، کوئی سن سکتا ہے اس کو؟ اس کو ایک خاتون پڑھا رہی ہے بیٹھ کے پردے کے اندر بچیوں کو، تو اس خاتون کا کوئی مقام سوچ سکتا ہے؟ محافظ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، بتاتا ہوں، ان کو رزق پہنچاتے ہیں، آسودگی دیتے ہیں۔ میرے حضرت تو بڑی عجیب بات کرتے تھے کہ اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے بھی قرآن پکڑ لیا تو تب بھی وہ کامیاب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں۔ کہ دنیا اور طریقوں سے، جھوٹ سے، فراڈ سے پیسے کماتی ہے، کم از کم یہ قرآن سے تو پیسے کما رہا ہے، تو یہ کمائی بھی اس کے لیے جو ہے، اس نے اگر اس کو صرف دنیا کی کمائی کے لیے بھی لیا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بےعزت نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کو پھر بھی عزت قائم رہے گی اس کی، کہ اس نے اپنی نسبت کو کم از کم قرآن کے ساتھ تو رکھا ہے، کسی لحاظ سے بھی رکھا ہے، جھوٹ سے رکھا ہو قرآن کے ساتھ، لیکن نسبت تو قائم کی اس نے قرآن کے ساتھ۔ تو کیا مقابلہ کیا جاتا ہے ان خواتین کا، بندوں کا؟ ان کی حفاظت قرآن کرتے ہیں، حفاظت ایسی کریں گے۔ یاد رکھیں، میں بتاتا ہوں کہ جو قرآن کی خدمت کرتا ہے، جو قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہے، قرآن سکھاتا ہے، میرا ایمان ہے اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا سے اس کو نہیں جانے دیں گے جب تک کہ اس کو جنت کے لیے تیار نہیں کر دیں گے۔ بشر سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دنیا میں چلا جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، آخری میں اس کو اللہ تعالیٰ گھسیٹ لاتا ہے، کس نے اس کا رگڑا نکال کے سارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، کیونکہ اس کو جاب اللہ نے دیا تھا۔ تو قدس بڑا عصمت کہ اللہ نے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ وہ شخص آیا ہے اس دنیا سے نکل کے، دیکھو لوگوں، دیکھو فرشتوں، یہ وہ شخص دنیا سے نکل کر آیا ہے جس نے اپنے سینے سے قرآن کو لگایا تھا اور میری مخلوق کو قرآن سکھاتا تھا۔ تو اللہ کی ان کو ویسے اٹھا لیں گے نہیں، ان کو پاک اور صاف دنیا بھی کر دیتے ہیں، کسی طریقے سے بھی کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان خود ہی پاک صاف ہو کرے، یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے پاک صاف کیا جائے۔ لیکن اللہ نے وعدہ کیا ان کے لیے
ان کے سکون کا، ان کے آسودگی کا، ان کے رزق کا، ان کے سٹیٹس کا، ان کے درجے کا، ان کے تقدس کا، ان کے مقام کا، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کو کوئی چیز دنیا میں نہیں مل رہی تو بالکل پریشان نہ ہو. اللہ نے کہہ دیا کہ تم پڑھتے چلے جانا، قرآن کے اندر درجات تمہارے بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تو ہے نسبت دوسری تلاوت کے ساتھ، پڑھانے کے ساتھ. اب ذرا آ جائیں عمل کی طرف. تو جو اکثر مقصد کے لیے قرآن اترا ہے، حلال و حرام کو سمجھنا، جس نے اس کو پکڑ لیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقی ہو گیا، اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو گیا، تقوی والا، جس کے لیے پورا قرآن بتاتا ہے آپ کو ایک ہی صفحے پر کہ متقین کے ساتھ کیا ہوگا. وہ متقین کون تیار کرتا ہے؟ وہ قرآن تیار کرتا ہے. متقین جو تیار ہوتے ہیں عظمت سے صرف نہیں، صرف تلاوت سے نہیں، بلکہ کس سے ہوتے ہیں تیاری متقین؟ عمل سے ہوتے ہیں. کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ان کا سٹیٹس اتنا بلند ہو جاتا ہے جنت میں کہ 10 آدمیوں کو جو جہنم میں ہوں گے ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ تقوی ہے، متقی ہوتے ہیں. تو تیسرا عمل کا جو ہے پیغام ہمیں رمضان دے رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اے میرے پیارے مومن عورتوں، آ گیا رمضان اور لے آیا قرآن. سبحان اللہ. آ گیا رمضان اور آ گئی برساتیں اور رحمتیں بن کے قرآن. اب آ گیا قرآن، ہم نے اتارا تھا تمہارے لیے قرآن ہدی للناس. سبحان اللہ. کیا کہ تمہیں اس کے ذریعے سے ہم حرام حلال سکھا دیں، ایک ایک آیت سے ہم تمہیں بتا دیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. اور جنہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے بذریعہ قرآن ہدی للناس، اور یہی ہدایت انسانوں کے لیے ہے کہ اس سے حرام کو سمجھ جاتے ہیں. جب وہ حرام کو سمجھ جاتے ہیں تو قسم اللہ کی وہ کبھی حرام کی طرف پلٹتے بھی نہیں. یہ حق ہے قرآن کا. رمضان جو ہمیں حق بتا رہے ہیں نا قرآن کا، وہ یہ بتا رہا ہے ہدی للناس. وہ تیار کرتا ہے انسانوں کو قرآن عمل کے ذریعے، عزبت کا نہیں، صرف تلاوت نہیں، بلکہ کس کے ذریعے؟ ہدایت دیتا ہے. وہ خبردار یہ کام نہ کرنا، خبردار سود مت کھانا، خبردار بے حیا والے کام نہ کرنا، خبردار یہ گانے بجانے نہ سننا، خبردار اپنی آنکھوں کو ایسا نہ کرنا، خبردار اپنے لباسوں سے ایسا نہ کرنا، خبردار بے حیا ہو کے باہر نہ نکلنا. یہ کیا سے ہوتا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت دے رہا ہے. اور بینات من الہدی، وصف ہے پورا چھانٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. فرقان نہیں، فرق پیدا کر دیتا ہے ہدایت میں اور بے ہدایتوں کے اندر. فرقان ہے، فرق پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر. اس درجے کو جب انسان مانتا ہے قرآن کے تو ہمیں یہ بتا رہا ہے رمضان، یہ سکھا رہا ہے. کون سکھا رہا ہے؟ یہ ہمیں روزہ سکھا رہا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ قرآن کی انسٹرکشن ہے. یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں قرآن سے انسٹرکشن دیتی ہے کہ حرام کو حرام سمجھنا. دیکھو آج تمہیں اللہ تمہیں اس کو پریکٹس کراتا ہے کہ یہ مت کھاؤ. جب تم اللہ کے کہنے کے مطابق صبح سے لے کے شام تک وہ کام نہیں کرو گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ ایک روزہ بن جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. سبحان اللہ. جب صبح سے لے کے شام تک آپ اللہ کے کہنے کے مطابق وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ نے روکا ہے، وہ کام کریں گے جس کا آپ کو حکم دیا ہے، تو جب آپ یہ کام کریں گے صبح سے لے کے شام تک تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ روزہ بن جاتا ہے. اور جب آپ زندگی کے اندر وہ کام کریں گے جس کو قرآن ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے رہا ہے کہ اس کو کرو اس کو نہ کرو، جب انسان اس پہ زندگی گزارتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. متقی بن جاتا ہے. جس طرح اس تمام کام کرنے کے ساتھ شام کو انسان روزدار بن جاتا ہے. روزہ رکھا بھی اس نے. سبحان اللہ. کیونکہ اس نے سارے وہ کام کیے جس کو اللہ نے منع کیے تھے. اسی طرح جب پوری زندگی انسان کی مثال دے رہا ہے کہ تم جس طرح 3 دن گزارے روزدار بن گئے ہو، 30 دن گزارے ہیں، اس طرح بقیہ زندگی تم گزارو گے تو تم متقی اور تقوی والے بن جاؤ گے.
That's the message. هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. تو یہ شان جو ہے رمضان کی ہے قرآن، اور قرآن کہتا ہے بن جاؤ متقی، اور متقی نہیں بن سکتے بغیر قرآن کی. جب تک قرآن ہمارے اندر نہیں آئے گا. قرآن اندر آنے کے 3 طریقے بتائے آپ کو. اس کی عظمت آنی چاہیے، اس کی تلاوت آنی چاہیے، اور دونوں چیزوں کے ساتھ مل کے متقی بننے کے لیے قرآن پر عمل آنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی سیدنا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار. اے میرے مولا اس بابرکت لمحات میں، اے میرے مولا اس بابرکت دن میں، اے میرے مولا اس بابرکت رات کی ابتدا میں، یا کریم ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہ، ساری زندگی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ اور جرم سے غلطی میں ہو گئے، نادانی میں ہو گئے، بے وقوفی میں ہو گئے، میرے مولا اندھیرے میں ہو گئے، اجالے میں ہو گئے، چھپ کے ہو گئے، ظاہر ہو گئے، میرے مولا ہم تیرے مجرم ہیں، تو ہم پہ فضل فرما دے. یا اللہ تو کرم فرما دے. یا اللہ آج کی رات تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے. اے میرے مولا ہمارے بوجھ ہلکے فرما دے، ہمارے کام درست فرما دے. یا اللہ ہمارے کام درست فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے. یا اللہ ہمارے باطن کو پاکیزہ کر دے. یا کریم ہمارے باطن کو پاکیزہ کر دے. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہو جائیں. اے میرے مولا تو ہم سے ایسا راضی ہو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو میرے مولا یہ آوازیں گونج رہی ہوں کہ آؤ راضیت مرضیہ، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے. اے میرے مولا وہ اعمال نصیب فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ وہ محبوب اعمال ہمیں نصیب فرما جو جس سے تو ہمیں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اے میرے مولا یا اللہ وہ اعمال نصیب فرما جس سے تو بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یا اللہ وہ اعمال نصیب فرما جس سے تو بندے کو اپنے قریب فرما لیتا ہے، اپنا مقرب فرما لیتا ہے. یا اللہ تو اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو جو اعلان فرما دیتا ہے یہ میرا دوست ہے میرے مولا. یا اللہ وہ اعمال نصیب فرما، وہ اعمال نصیب فرما میرے مولا جو جنت میں اعلیٰ درجات ہمیں نصیب فرما دے. اے میرے مولا قرآن کے 3 حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ تمام عظمت سے زیادہ عظمت ہمارے دل میں قرآن کی ہو جائے. یا اللہ تمام تلاوت سے بڑھ کر تلاوت ہمیں قرآن کی ہو جائے. اے میرا مولا اور تمام عمل ہماری زندگی کے بمطابق قرآن کے ہو جائیں. یا کریم ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ اس رمضان سے ہم نکلیں تو ہمیں متقی بنا دے اور تقویٰ ہماری قسمت میں رکھ دے. متقی عورتوں میں، متقی مردوں میں ہمارا شمار فرما لے. اے میرے مولا ہم جانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، نادان ہیں میرے مولا. جس طرح بہترین طریقے سے میرے مولا تو رمضان میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے رہا ہے. یا اللہ باقی زندگی میں ہمیں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری خاتون کے سروں پہ میرے مولا یا اللہ تو چادر عطا فرما. یا اللہ تو عصمت کی چادر نصیب فرما دے، ان کے چہروں کو ڈھانپ لے. یا اللہ ان کو تقدس فرما دے، ان کے 4 دیواری والی زندگی نصیب فرما. بچوں کی اعلیٰ درجے کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایسی کیاریاں بنا میرے مولا جن جوان ہونے کے بعد ان سے ایسے ایسے پھل نکلیں سنت اور شرع کے میرے مولا کہ سارا زمانہ اس سے مہک جائے. یا کریم اور ایسے مرد پیدا فرما ہمارے اولادوں میں. یا اللہ ایسے جوان پیدا فرما میرے مولا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کے اندر
ان سنتوں کو زندہ فرما دیں. یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. یا اللہ بہترین رمضان بنا دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا جو دعائیں ہونے مانگی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے لواحقین کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے. اے میرے مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین مومنات کی بخشش فرما دے. اے میرے مولا ہمارے ان لوگوں میں شمار فرما دے میرے مولا جن کا آج رات تو اعلان فرمائے گا کہ میں ان کو جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت میں ان کے ٹھکانے بنا دیے. میرے مولا اس لسٹ میں ہمارا نام بھی تو درج فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.